سب سے پہلے دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نرینہ اولاد دیتا ہے، یعنی ایسا سمجھیے کہ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مرد بچہ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھائی کو بچی دیتا ہے، جس ہماری زبان میں جو ہم کہتے ہیں جس کو نر مادہ کے لیے فصیح اردو میں کہا جاتا ہے۔ سامعین حضرات، یہ جو اولاد ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور دیکھیے اس نعمت کا اگر انسان صحیح طور پر استعمال کرتا ہے، اور یہی نعمت آگے چل کر ان ماں باپ کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنتی ہے، اور قرآن مجید نے ایک دعا سکھائی ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے لیے ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ حضرات، آزمائشیں، ابھی میں بیٹھا ہوا تھا سوچ رہا تھا تو مجھے دو نکات سامنے آئے۔ بچوں پر جو آزمائش آتی ہیں اس کا کہیں نہ کہیں ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ وہ میرے لیے بھی، میں بھی ایک باپ ہونے کے ناطے مجھے بھی ایک نصیحت ہے، ایک ماں ہونے کے ناطے آپ لوگوں پر بھی ایک نصیحت عائد ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالی، جس کا ذکر قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے من الاموال والانفس والثمرات۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے بہت سارے طریقے ہیں۔ دیکھیے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری دے کر آزماتا ہے، اور میں نے کہا کہ بچوں اولاد کو جو مصیبتیں درکار ہوتے ہیں اس میں ماں باپ کا کہیں نہ کہیں رول ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ہر جمعہ سورہ کہف پڑھا ہوگا، اس میں ایک واقعہ ہے ماں باپ کا اور بچوں کا۔ اور اسی طرح سے آج کی اگر ہم سوسائٹی میں، خاندان میں، اگر ہم ہمارے خاندان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو بڑے بڑے گالیاں دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہم اپنے چھوٹے سا بچہ رہتا ہے، اس معصوم رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تیرا ڈولا کب نکلے، یعنی مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ تیرا جنازہ کب نکلے۔ یاد رکھیے گا، اور اتنے گالیاں دیتے، کبھی کبھار اسکول نہیں گیا بچہ، کبھی اس کی طبیعت کیسی اس کو بتا نہیں سکتا۔ ماں باپ اپنے غصہ جو رہتا ہے یا کہ کسی اور کا غصہ اپنے بچوں کو گالیاں کے ذریعے سے، اور یاد رکھیے ماں باپ جو دعا دیں گے، ماں باپ جو الفاظ اپنے بچوں کے حق میں نکالیں گے، اس کی قبولیت کے لیے ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی، دیکھیے رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ کہیں نہ کہیں ہم اپنے بچوں کو ایسے دن میں کوئی ماں ایسی ہو آج کی سوسائٹی میں چیلنج کے ساتھ کہوں گا، 90% کہوں گا میں، کوئی مسلم معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جو ہم نے غیر قوم کلچر کو اپنا لیا ہے، ہماری سوسائٹی میں کوئی ماں ایسی ہو ایک ہفتے تک اپنے بچوں کو گالی نہ دیتی ہو، اسے برا بلا نہ کہتی ہو، اسے بددعا نہ دیتی ہو۔ میں سمجھتا ہوں اگر آج کے ماحول میں وہ ویسی ماں ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ آج کی زندہ ولی ہے۔ وہ آج کے ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں زیادہ سے زیادہ جلد بازی کا شکار کرتے ہیں، اور آج حسنہ بچی کے لیے، میرے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو والدین یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ سبق آزما ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے الفاظ، ہماری بددعا سے کہیں ایسا ہوا ہو ماں باپ کے، یہ سوچنا چاہیے۔ دوسری بات، ماں باپ بچوں کے اوپر جو مصائب آتے ہیں، میں کیونکہ ایک عام میسج دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے تمام خاندان کے لوگ، ہمارے تمام رفقا کے اہل و عیال محفوظ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حق میں دعائیں خیر نہیں کرتے ہیں۔ جب بھی ہاتھ اٹھے اپنے لیے کچھ مانگ لے، اپنے بچوں کو جو ہے چھوڑ دیے، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ جب اپنے لیے دعا کریں گے، لازمی ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے دعا
دعا کریں ضرور کہ ان کی صحت کے لیے، ان کے اخلاق کے لیے، ان کے اعلیٰ کردار بننے کے لیے آپ دعائیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات، ماں باپ کے اثرات کا وجہ سے جن خامیوں کی وجہ سے بچوں کو لاحق ہونا پڑتا ہے، تیسری پوائنٹ، ہم نیک اعمال نہیں کرتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات سے دور ہونے کے نتیجے میں ہمارے بچے وہ سزا بھگتنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، نیک اعمال کے ضمن میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا سورہ کہف کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے ان کی مہمان نوازی تک بھی نہیں کرتے وہ لوگ۔ تاریخی واقعہ ہے سورہ کہف میں، آپ پڑھیے گا 15واں پارہ۔ خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں رہتے ہیں اور وہ لوگ ان کو ایک وقت کی روٹی، ایک وقت کا مہمان نوازی بھی نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ واپس ہی میں آتے ہیں۔ خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار گر رہی ہے، خضر علیہ السلام جاتے ہیں اس دیوار کو مرمت کرنے لگتے ہیں، ریڈی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیا بات ہے خضر، جنہوں نے ہمارے لیے ایک وقت کی روٹی تک نہیں کھلائی، ان لوگوں کی جو دیوار گر رہی تھی، ان قافلہ مطلب جو ان بستی والوں کی ایک دیوار گر رہی ہے، تم اس کو ریڈی کرنے کے لیے ٹھہر گئے ہو اور ہم لوگوں کو ایک وقت کی روٹی تک نہیں کھلائے یہ لوگ۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، یا موسیٰ تم نے سچ کہا، لیکن کیا کروں، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ اے خضر جاتے جاتے اس دیوار کو ریڈی کر دینا، اس دیوار کی مرمت کر دینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ماجرا پوچھا، کیا وجہ سے اللہ تم یہ حکم دیا؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ نیک تھے، جب وہ زندہ تھے اس دھرتی میں، اس زمین میں، تو ان کے ماں باپ نیک اعمال کرتے تھے۔ وہ دو تو مر گئے اور ان کے بچے یتیم ہو گئے، اور جو بچے یتیم ہیں ان کے ماں باپ جو ہے وہ خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن کرے ہوئے۔ دیکھیے، ماں باپ کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان یتیم بچوں کی پیسوں کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرنے کے لیے پیغمبر کو وہاں پر حکم دیتا ہے کہ دیوار ریڈی کیجیے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہاں پر ایسے یتیم بچوں کا خزانہ دفن ہے جن کے ماں باپ نیک تھے۔ تو ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کا نیک اعمال بچوں کو سایہ دیتے ہیں مصیبتوں میں، افلاس میں، اور ماں باپ کی دعائیں بچوں کو اس وقت سایہ دیتے ہیں جب اچانک حادثات آتے ہیں، اچانک بیماریاں آتے ہیں، ایسے وقت میں ماں باپ کی دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا شیخ سدیس کا واقعہ، جو نیوز پیپر میں بھی آیا تھا تقریباً 6-7 ماہ پہلے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ شیخ سدیس کا واقعہ ہم دور جانے کی ضرورت نہیں، عبرت کی نگاہ سے دیکھنا ہے ہم لوگوں کو۔ شیخ سدیس ایک واقعہ بیان کرتے تھے، مسجد حرام میں ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے گھر میں دوست و احباب آئے تھے، اس وقت ایک بچہ تھا جو چھوٹی عمر کا تھا، بالکل جو آج ہمارے پاس 3-4 سال کے بچے جس طرح سے شرارت کرتے ہیں۔ تو اس مہمان آنے کی وجہ سے ماں نے ان کا گوشت کا سالن بنایا ہوا تھا اور دسترخوان پر گوشت کا سالن لا کر رکھ دیا، اور وہ جو چھوٹا سا معصوم سا نونہال بچہ کھیلتے کھیلتے سالن میں جو ہے مٹھی ڈال دیا۔ اب دیکھیے، ذرا غور کیجئے، اگر آج ہمارے گھر میں اس کی دادا دادی یا نانا نانی، چیچا پھوپھو، اگر جو بھی مہمان آتے، اگر آپ کا بچہ یا میرا بچہ سالن کو گرا دیتا، یا سالن میں جو ہے پانی ڈال دیتا، یا سالن میں کوئی اور چیز ڈال دیتا، تو کیا ہم اس بچے پر کیسا غصہ کریں گے، کتنے گالیاں دیں گے؟ دیکھیے اس کی ماں نے، اور سدیس کہتے ہیں جو کعبۃ اللہ شریف کی امام ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس وقت اس کی ماں نے یہ کہا، غصے کی حالت میں، غصے کو کنٹرول نہ کرتے ہوئے کہا کہ جا تو کعبے کا امام بن جا۔ یہ بدعا دی ماں نے، یہ بدعا دی، جا تو کعبے کا امام بن جا۔ اور سدیس روتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بچہ میں ہوں، آج میں آپ کے سامنے کعبہ کا امام ہوں۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو ماں کی بدعا سے کعبے کا امام بن سکتا ہے، ماں کی دعا سے جنت کا امام کیوں نہیں بن جاتا؟ بتائیے آپ، ماں کی دعا سے جنت کا حقدار کیوں نہیں بن جاتا ہو؟
تو ہمارے لحاظ، ہمارے لیے، میرے لیے سب سے پہلے اور ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بنانے میں، بگاڑنے میں اور ان کی جنت میں اور ان کی جہنم میں اور ان کی مصیبتوں میں اور ان کی افلاس میں، ان کی آفتوں میں، ان کے حادثات میں ہمارا شمار ہے، یاد رکھیے۔